बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेस जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं, और हमारी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जनाब हमारे चैनल को फॉलो भी कर लिया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें, और दूसरों के साथ लिंक भी शेयर किया करें। जी जनाब, आज पीपीएससी ने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया। आपको पता है कि नया साल का स्टार्ट है, तो जिस तरह एक वो होता है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो वो एक प्रोसेस होता है, उसके बाद थोड़ा टाइम लग जाता है। बट ये इंशाल्लाह ताला जनाब पीपीएससी का जो रिजल्ट है, ये जनाब इंशाल्लाह ताला जो है इस वीक में जो है यानी कल ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि कल जो है आ सकते हैं। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2026 की पहली एडवर्टाइजमेंट भी आने का इम्कान इस वीक में मौजूद है। कल परसों में बहुत ज़्यादा चांस होगा जनाब, क्योंकि आपको पता है कि 13 दिन हो चुके हैं, कोई ऐड नहीं आया इस साल का। हालांकि पिछले अगर हम कंपेयर करें तो एडवर्टाइज नंबर फर्स्ट जो थी वो पहले आ गई थी, तो इसलिए 2025 की जिस तरह पहले आई थी, अब 2026 की भी इंशाल्लाह ताला जो है आ जाएगी। इसके अलावा जनाब पीपीएससी की जो मैं एक बात आप साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह ये ऐड 3 नंबर ऑफ पोस्टें थी 12/E/2025, तो यहाँ पे जनाब हम इसको देखते हैं। ये वाली एडवर्टाइज नंबर 4 है 2025 की। तो इसमें हम एक चीज़ देखना चाह रहे हैं कि ये ऐड जो है जनाब 4 एडवर्टाइजमेंट है। इट मीन कि ये जनाब फरवरी के स्टार्ट में आई है। अब आप देख लें कि पूरा साल के बाद उन्होंने वापस किया है। तो या जनाब अगर ये 3 सीटें थी तो फ़ौरन इसका टेस्ट हो जाता। 13/7 को इसका टेस्ट हुआ है। टेस्ट भी कितना लेट हो रहा है, आपके सामने टेस्ट जनाब तकरीबन 5 महीने बाद जाके लिया गया है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जल्दी लेना चाहिए जो लोगों ने अप्लाई किया है। अब इसमें 2200 बंदा है, मतलब ये तो नहीं कि कोई 40-50 बंदा हो। 2200 बंदे ने चालान पे करके एक उम्मीद लगा के किया है, तो पीपीएससी को चाहिए था विद इन टाइम इसको कंप्लीट कर लेता। खैर आगे चलते हैं। जो आज की हमारी पोस्ट है, आज की हम पोस्ट स्पेशल बना रहे हैं जनाब पीपीएससी के थ्रू आने वाली नई जॉब के बारे में। और उसके अब हम बात ये करेंगे जनाब कि जो पंजाब हमने अपने फेसबुक पेज पे भी लगाई सबसे पहले पोस्ट, तो उसके बाद जो है वहाँ से काफ़ी पेजेस ने जो है कॉपी पेस्ट किया। अ, पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बेसिक 17 की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तालीम क्या होगी, उम्र क्या होगी, तो ये इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये ऐड कब तक आएगा, इसका सिलेबस क्या होगा, तो अभी से आपको तैयारी करनी चाहिए अगर आप 2026 में एक अच्छी जॉब की तलाश में हैं तो। ठीक है, बाकी पीपीएससी की अपडेट, तमाम रिजल्ट इंशाल्लाह ताला कल परसों में आने के इम्कान मौजूद हैं, और आप अपडेट रखें। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जनाब जो लास्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट आई थी, अगर हम उसकी बात करें तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जनाब 2024 में आई थी, जिसकी अप्लाई की लिए 1 मार्च 2024 थी। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे सामने जनाब जो ये एडवर्टाइजमेंट आई थी, इसमें बाकी सीटों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस सीट का पता है, बेसिक 17 की इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब जो है, ये जनाब पीपीएससी को रिक्वेजिशन दिसंबर वाले महीने में भेजी गई थी, तकरीबन 130 के करीब करीब, यानी 120 से ज़्यादा है और 130 के करीब करीब है। उसमें से उन्होंने क्या किया, पीपीएससी ने अपने रूल के मुताबिक जो नॉट रिकमेंडेड थे ना 2024 वाले, उनको 63 सीटें उनको दे दी गई। यहाँ पे मैं आपको फाइनल मेरिट लिस्ट, कंप्लीट मेरिट दिखाता हूँ कि जनाब वो जो सीटें चली गई हैं उसके बाद आगे क्या होगा। यहाँ पे जनाब केस नंबर आई थिंक 2A है, 2A 224, उसको हम ये देख लेते हैं कि कितनी सीटें जो है नॉट रिकमेंडेड स्टूडेंट को जो है उन्होंने दे दी हैं। वो 63 दी गई हैं, मतलब मैं पहले देख चुका हूँ, आप लोगों ने भी देखी होंगी। तो 63 सीटें चली गई हैं। 63 में से अगर फॉर एग्जाम्पल 120 भी हों, तो आपके सामने अभी भी जनाब आपके पास 60 के करीब की सीटें मौजूद हैं। 60 में से तकरीबन 45-46 सीटें ऐसी होंगी जो ओपन मेरिट पे आएंगी। तो लिहाजा हमारे सामने ये एक बहुत अच्छी जॉब है। इसमें जनाब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है, या गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है जनाब, डायरेक्ट सर्विस के ऊपर टैक्स कलेक्ट करता है, तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि पीपीएससी जो है, ये जो रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर जॉब आ रही है, इसका क्या बेनिफिट्स होगा। इसका बेनिफिट जनाब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो अभी नए हमारे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, अभी रिकमेंडेड हुए हैं, उसमें जनाब 1,85,000 उनको आफ्टर तमाम डिडक्शन के बाद मिली है नेट। अगर ग्राफ सैलरी देखी जाए तो तकरीबन 1,99,000 कुछ बनती है। अब बताएं, इतनी ना डॉक्टर की सैलरी है ना लेक्चरार की सैलरी है। अच्छा, इसी तरह जनाब अगर एक और बात हम देखें तो इस महकमे के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको हर 3 महीने बाद आपको 3 जो है बेसिक सैलरी मिलती हैं बोनस के तौर पे, आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है। आप ये देख लें कि मैं खुद भी इस जॉब को जो है टारगेट कर रहा हूँ कि ये इस जॉब पिछली वाली जॉब को जो है स्किप करके यहाँ पे आना चाहिए।
اس کے اندر جناب یہ اب دیکھیں جو فائنل میرٹ لسٹ ہے ان کو جا چکی ہے 2A، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جناب انفورسمنٹ آفیسر کی 31/12 کو انہوں نے لسٹ جاری کی تھی. اب یہ جو لوگ ہیں یہ تھرڈ ریوائز میرٹ لسٹ جو ہے مطلب اس پی پی ایس نے یہ بھی لکھ دیا جناب. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ ایک پراپر ہیڈنگ دی گئی ہے. یہاں پہ میں آپ کینڈیڈیٹ ریکمینڈڈ اگینسٹ نیو فریش ریکوزیشن کیا لکھا ہے انہیں، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا بندے کے ریزائن کرنے پہ نہیں یعنی کہ فریش ریکوزیشن کے اوپر کتنے لوگوں کو ریکمینڈ کیا گیا ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جناب یہ جناب آلموسٹ جو ہے یہ بہت ہی لکی اور بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ جناب انہوں نے اس وقت ٹیسٹ دیا تھا. تو یہ نیچے والے بندے بیڈ لک ہے کہ ان کا انٹرویو پاس نہیں تھا. اگر یہ انٹرویو پاس ہوتا تو ان کو بھی سیٹیں مل جانی تھی. تو یہ جناب سارے بندے ریکمینڈ ہو کے چلے گئے، ان کو ماشاءاللہ مل گئی جاب. تو باقی یہ 63 چلی گئیں، باقی ابھی بھی 60 کے قریب باقی ہیں. ان کی ایڈورٹائزمنٹ اسی ویک میں یا اگلے ویک میں یا اس آپ یہ سمجھ لیں کہ اس مہینے کے اندر لازمی یہ آ جائے گی ایڈ. ٹھیک ہے، اس کے اندر جناب دیکھیں 17 سکیل ہوگا اور انہوں نے لکھا ہے لائکلی ٹو بی ایکسٹینڈیبل. یہ جاب کنفرم بات ہے، یہ پرماننٹ جاب ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، ACCA CA MPA ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن. اب اگر ایک بندہ نے MA پبلک پالیسی کی ہوئی ہے تو وہ بھی ایلیجیبل ہے. ٹھیک ہے. BBA BCom آنرز مین 4 سالہ جو ہوتا ہے. LLB کی ہو، BS کیا ہو پبلک ایڈمنسٹریشن میں. اچھا جی، اکاؤنٹنگ میں کیا ہو، فائنانس میں کیا ہو، مینجمنٹ میں کیا ہو. اچھا جی، سیکنڈ ڈویژن اور ایکویلنٹ کوالیفیکیشن. اب دیکھیں اس کے اندر جناب تمام وہ لوگ جو پی پی ایس سی کی تیاری کریں. اب فار ایگزامپل آپ نے MBA کیا ہوا ہے تو MBA جناب دیکھیں BBA کے ایکویلنٹ ہے، یعنی ایکویلنٹ ڈگری والے بھی ایلیجیبل ہیں کیونکہ انہوں نے لکھا ہے سیکنڈ ڈویژن اور ایکویلنٹ. یہ ایکویلنٹ لکھا ہوا ہے نا، مطلب کوئی ڈگری ایسی جو ایکویلنٹ بھی ہو تو ایکویلنٹ والے بھی ایلیجیبل ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. اس میں کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر میں نے MA اکنامکس کیا ہوا ہے. MA اکنامکس والے بھائی ایلیجیبل نہیں ہے. ان ڈگریوں میں کوئی بھی MA اکنامکس والا نہیں آ سکتا. نہ MA اسٹیٹ آ سکتا ہے، نہ اکنامکس آ سکتا ہے، اور نہ ہی میتھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈگریاں یعنی مینجمنٹ والی اور بزنس والی اور لا والے بندے ایلیجیبل ہیں. میل کی 40 سال عمر ہے. ٹھیک ہے. اور فیمیل کی 43 ایئرز ہے. اب دیکھیں اس کا جو سلیبس ہے وہ کیا ہے. اس کی جو پوسٹنگ ہوگی آپ کی اپنے ڈسٹرکٹ میں تحصیل کے اندر ہوگی. ایک تحصیل میں ایک انفورسمنٹ آفیسر لازمی ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے سامنے اس میں جناب سلیبس کیا ہوگا. اکاؤنٹنگ فائنانس میں سے 40 نمبر کا پیپر آئے گا. ٹھیک ہے. اور 10 نمبر کے یہ والے سیل ٹیکس 2012 کا جو ان کا اپنا ایک سیل ٹیکس ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی کا، وہ جناب آئے گا. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں سے کتنے اکاؤنٹنگ اور فائنانس میں 40 نمبر کا 10 نمبر کی، یعنی اکاؤنٹنگ کی آپ سمجھیں کہ 20 نمبر کا آئے گا، 20 نمبر فائنانس اور 10 نمبر سیل ٹیکس، اور 50 نمبر کا یہ جنرل نالج آئے گا. اب دیکھیں جس بندے کا سبجیکٹ یہ پڑھا ہوا ہے اس کو جناب یہ والے اوپر والے آ جائیں گے. آپ کا جو مطلب میرٹ بنے گا اور آپ کا جو ایک میرٹ سے ہٹ کے آپ کا ایک فائنل ریکمنڈیشن ہوگی نا، وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے مارکس کے اوپر. کیونکہ پی پی ایس سی کی 2026 کی پالیسی کے مطابق اب آپ کے ماسٹر میں یا آپ نے BA میں یا آپ نے میٹرک میں، چاہے آپ نے جو گولڈ میڈلسٹ بھی کیوں نہیں لیا ہوا، وہ نمبر آپ کے کاؤنٹ نہیں ہونے. یہاں پہ اکیڈمک مارک کاؤنٹ نہیں ہونے. اب آپ کا کیا ہے کہ اگر آپ نے 80 نمبر لے لیے ٹیسٹ کے اندر تو وہ 80 کو ہاف نہیں لیا جائے گا بلکہ 80 کا 80 ہی لیا جائے گا. اور انٹرویو کے 200 نمبر ہوں گے یا 100 نمبر ہوں گے. یعنی اگر فارم انٹرویو میں 70 نمبر لے لیے ہیں، ریٹرن میں آپ کے 80 ہیں، تو 70 اور 80 کتنے ہو جائیں گے؟ 150. 150 میں آپ کا میرٹ بن جائے گا. اکیڈمک مارک کا آپ کے کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو دیٹ از وائی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے جنرل نالج فل اسٹرانگ کریں. جنرل نالج فل اسٹرانگ کیسے کرنا ہے کہ پی پی ایس سی امتیاز شاید کی جو کتاب جو نیو ایڈیشن 107 آ چکا ہے اس کو آپ فل فوکس کریں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہماری جس دن ایڈ آئے گی، میں نے ویسے اس کے اوپر جو ہے 15 جنوری کا وہ لگا رکھا ہے کہ جناب 15 جنوری کو ہم ساری سیمینار کریں گے اس کے اوپر. لیکن اگر ایڈ نہیں آتا 15 جنوری تک تو پھر ہم اس کو مزید ایکسٹینڈ کریں گے. لیکن ہم اس کے 2 بیچ سٹارٹ کریں گے. ایک فوراً سٹارٹ کریں گے جیسے ایڈ آئے گا، اور ایک جناب 5-7 دن 10 دن کے وقفے کے بعد سٹارٹ کریں گے. اور اس کے اندر کوئی جو بندہ ہماری اکیڈمی سے جوائن کرے گا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس لسٹ میں جتنے بندے ریکمینڈڈ ہیں نا، آلموسٹ اس 63 میں سے یا اوپر والے جو پہلے والے بیچ میں تھے، اس میں سے کم از کم 20 بندے ایسے ہیں جو میرے پاس میرے اسٹوڈنٹ ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ جناب انفورسمنٹ آفیسر پنجاب ریونیو اتھارٹی میں تقریباً 25% لوگ جو ایسے ہیں جو میرے پاس پڑھ کے گئے ہیں. تو اس لیے، اور اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انفورسمنٹ آفیسر بھی سلیکٹ ہو چکے ہیں اور جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر بھی سلیکٹ ہو چکے ہیں. اگر وہ جوائن نہیں کریں گے
تو ان کی سیٹیں ایکسٹینڈ بھی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور یہی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ انہوں نے جوائن نہیں کرنا. اگر وہ جوائن نہیں کرتے تو یاد رکھیے گا کہ ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی اور ہمارے مزید چانسز ہو جائیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جناب ہم اس کے اوپر پراپر ایک سیمینار اور پراپر جو ہے ایک تیاری سٹارٹ کریں گے. ڈیلی کلاس ہوگی، ریکارڈنگ آئے گی، ٹیسٹ کے لیے مٹیریل آئے گا، ڈیلی ٹیسٹ ہوگا. ان شاء اللہ تعالیٰ فل تیاری کرائی جائے گی. ہر بندے کا یہ ٹارگیٹ ہوگا کہ میں نے 80+ میں مارکس لینے تاکہ میرا میرٹ میں نام ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس میں بہت جلد پیش رفت کریں گے. اب اس کی ایڈ کب آئے گی؟ اس کی ایڈ یاد رکھیے گا، میں آپ بتا چکا ہوں کہ اس سنڈے تک آ سکتی ہے، اگلے سنڈے تک آ سکتی ہے. میکسیمم یہ ہے کہ اس مہینے کے اینڈ تک یہ کنفرم آ جائے گی. مت سمجھیں کہ آج 13 تاریخ ہو گئی ہے اور یہ مہینہ 31 کا، تو اب آگے کتنے دن رہ گئے؟ 18 دن. اگلے 15 دن کے اندر یہ ایڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے جس بندے نے نوکری لینی ہوتی ہے نا، وہ ایڈ کا انتظار نہیں کرتا، وہ تیاری کرتا ہے. یہ ایڈوانس میں ویڈیو بنانے کا مقصد آپ اپنی تیاری کے اوپر فل فوکس کریں. تھینک یو ویری مچ. نیچے ڈسکرپشن میں جناب ہمارے واٹس ایپ گروپ کا جو فری سیمینار ہونا ہے اسی پوسٹ ریلیٹڈ، اس کا لنک دیا ہوا ہے واٹس ایپ کا، اس کو لازمی جوائن کر لیں. اور جن لوگوں کی کوالیفیکیشن سیم ہے وہ لازمی جوائن کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. باقی پی پی ایس سی کے رزلٹ انشاءاللہ کل ضرور آئیں گے، اور کل انشاءاللہ جیسے رزلٹ آئیں گے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اور ایک اور بات کہ ایس ڈی یو کے اوپر مجھے کسی نے پوسٹ شیئر کی تھی کہ سر ایسے جو ہے ختم کیا جا رہا ہے. ایسے کوئی حقیقت نہیں ہے، فیک نہیں ہوتی وہ. اور اسی طرح جو پنجاب پولیس کے اندر کانسٹیبل کی سیٹس ہیں وہ بھی ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوئی، ان کی بھی فیک نیوز سپریٹ کی جا رہی ہے. لہذا فیک نیوز سے چھٹکارا حاصل کریں، اور جو ان کی ویب سائٹ پہ جو چیز ہے نا تو وہ ویب سائٹ چیک کریں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.